گزشتہ شب نماز تراویح میں ہمارے 18 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ کہف کا جو حصہ رہتا تھا اس میں اللہ کریم جل وعلا نے جہاد کے حوالے سے جو حکم فرمایا اس کے مقاصد بیان کیے۔ ہم نے ہمیشہ جہاد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ جہاں میں نے سمجھا کہ میرے مفادات متاثر ہو رہے ہیں وہاں لوگوں کو اکسانے کے لیے میں نے جہاد کا نعرہ لگایا۔ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر، ملک سے لے کر پوری دنیا میں یہی کام ہے اپنے مفادات کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جہاد کا حکم اس لیے دیا، جہاد کی اجازت اس لیے دی ہے، لوگوں سے قتال کرنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ اگر مظلوم کی مدد نہیں کی جائے گی، اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا تو پھر جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ مساکین کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، جتنے جو ہیں وہ پیسے والے لوگ ہیں وہ غریبوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ کیا آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ ہر طاقتور آدمی چاہے وہ مالی حوالے سے ہو، حسب و نسب کے حوالے سے ہو، اگر اسے غلبہ حاصل ہے تو وہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اور دوسرا اعلاء کلمۃ الحق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ اب سنیے، جہاد تو اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے۔ اب آپ کو اللہ کے دین کی ویسے سمجھ نہیں آئے گی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں جہاد کی ضرورت ہے، 73 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، کیونکہ 73 کا آئین یہ متفقہ ہے، اسلامی ہے، اس لیے اس کا نافذ ہونا ضروری ہے۔ جو باطل طاقتیں، جو قوتیں اس نظام کو یا اس منشور کو یا اس آئین کو نافذ نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں، ان سے جہاد کرنا چاہیے، ان سے قتال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ جب سے غالب آئی ہے آتی رہیں گی اور اسلامی نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گی، زمین فساد سے بھر جائے گی، آپ اور ہم اسی فساد میں جی رہے ہیں۔ اب تو ایک اور آگے بڑھ کر سنیے، ابھی امریکہ کے ایک غالباً وزیر خارجہ ہے، اس نے ایک بیان دیا ہے، جو بھی پیغمبر کا نام لیتا ہے، جو بھی کسی پیغمبر کو مانتا ہے، اسے ایٹم بم بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں دین کا راستہ روکنے کے لیے دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے اور کیا بہانے کر رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مظلوم کی مدد کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان مظلوم رہے، ہم نے کسی کی مدد نہیں کی، ہم جہاد کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، ارے سچی بات کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا، اس کے لیے جو ہم نہیں کیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حالات میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ جب تک آپ اور ہم خود کو نہیں بدلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی مملکت ہے، اس کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں، ریاست مدینہ کے جو بنیادی اہداف ہیں ان کو بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، طاقت دے دیں، قوت دے دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا کہ یہ 4 کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اقتدار دیتے ہیں۔ نظام صلاۃ قائم کرو، کوئی بندہ نماز سے بھاگے نہ، غافل نہ رہے، اور نظام زکوٰۃ قائم کرو، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، صاحب استطاعت ہو۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم، یعنی نیکی کے فروغ کے لیے ہر بندہ کوشش کرے، اور منکرات و فواحشات کو مٹانے کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ جدوجہد کرے۔
یہ 4 مقاصد ہیں اسلامی ریاست کے. اگر آپ خود سوچیے یہ اسلامی ریاست کے یہ جو 4 مقاصد ہیں، جب تک مسلمانوں کی ترجیحات میں یہ شامل رہے، وہ خلفائے راشدین سے لے کر بعد کا 1000 سالہ دور، اس میں مسلمانوں کی ترجیحات یہی رہی. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نظام نافذ ہو، وہ چاہتے تھے نظام صلاحت قائم ہو. اور ہمارے جو تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارے جو حکمران تھے وہ خود نماز جمعہ کا خود پڑھتے تھے، نماز عید پڑھاتے. حاکم ایسا ہوتا تھا. یہ تو بدقسمتی سے ایسے لوگ آگے ہیں جنہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، جنہیں پتہ ہی نہیں اسلام اور دین کیا ہوتا ہے، تو ہمارے حاکم بن گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر. جب یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے روح گردانی کی، جو ہمارے بنیادی اہداف تھے ان کو ہم نے ترجیحات میں شامل نہیں کیا. اب ترجیحات میں اقتدار ہے، غلبہ ہے، ٹھوس ہے، دھاندلی ہے، فریب ہے، مکر ہے، اور بس ہمیں دوسروں پر جو ہے وہ اپنی ٹھوس چلا. یہ ہماری ترجیحات ہے. تو بھائی پھر وہی ملے گا جو آپ اپنے لیے ترجیحات طے کر لو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب تک مسلمان اس پر قائم رہے، مسلمان عزت کے ساتھ، عروج کے ساتھ، بلندی کے ساتھ زندہ رہے اور حکومت کرتے رہے. جب مسلمانوں نے نماز کو نکال دیا، زکات کو نکال دیا، اسی طرح سے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دیا، جب یہ ترجیحات بدل گئی تو زمین فساد سے بھر گئی. اور پھر انجام ہمارا وہ ہو گیا کہ آج دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے. وہ صرف اس لیے، اور سنیے، ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان، فلاحی مملکت. یہ فلاحی مملکت تب تک قائم نہیں ہو سکتی، ہماری کامیاب سلطنت اور ایک ایسی مستحکم ریاست اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم نظام صلاح قائم نہ کریں، نظام زکات قائم نہ کریں، جب تک ہم نیکی کے فروغ کے لیے جدوجہد نہ کریں، ایسے ادارے نہ بنائیں کہ جو منکرات کا خاتمہ کر دیں. ہم تو خود سب سارے ایک سے ایک سب ملوث ہیں. یہ جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب اپنے، اور آپ ہم ذمہ دار ہیں اس کے. ہم نے کبھی آواز بھی نہیں نکالی، ہم نے کبھی نشاندہی نہیں کی ہے، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی ہے. یہ سب اس کا مطلب ہے خاموشی سے ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام تو اللہ کے پاس ہے. تو تمہارا جو انجام ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ بھی جو ہے بوٹے شیطان ہیں. تو جب بوٹا شیطان انسان بن جائے تو حشر اس کا شیطان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے آج بھی اگر فلاحی مملکت ہم بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم نظام صلاح و زکات اور اوامر و نواہی کے ان احکامات کو نافذ کریں تاکہ ملک کے اندر امن ہو، قائم ہو، سکون ہو، خوشحالی ہو. خوشحالی کا تعلق دین پر عمل کرنے سے، دین سے فرار اختیار کرنے میں خوشحالی نہیں ہے. وہ یہی غربت اور مہنگائی ہمارا پیچھا کیے ہوئے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم دین کو نافذ کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عمراء ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خاص طور پر فرمایا لا تجعلوا اليوم انکم لا تنصرون، انکم اليوم لا تنصرون. فرمایا آج تم چیخو نہیں. لا تجعلوا اليوم، جن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں. یہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے، سردار ناراض نہ ہو جائے، یہ جاگیردار اور بڑیرا مجھ سے کہیں خفا نہ ہو جائے. بھائی یہ ان سے ڈرتے ہیں. تو اللہ نے ان کا علاج بھی رکھا ہوا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سارے گمراہ کیوں ہیں؟ تیری وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے تو اگر بندہ بن جاتا تو یہ سارے تجھے دیکھا دیکھی یہ بھی بندے بن جاتے. تو اگر سچا ہوتا تو یہ سارے کے سارے سچ بولتے. تیری گمراہی کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ ہے کہ انکم لا تجعلوا اليوم، اس دن کو یہ چیزیں کہ ہائے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. اللہ فرمائے گا چیخو مت. تم اگر ٹھیک ہو جاتے تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتے. تم نے دیکھا ہے کہ یہ 10 سے بس نہیں ہو رہے. کیوں؟ سردار صاحب نے لوگ بات کر رہے ہیں، وغیرہ شادی چل رہی ہے. جاگیردار صاحب نے کچھ نہیں کہہ رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ کردار آپ نے ادا کیا، آپ نے اپنے حصے کا معاملہ جو ہے وہ ادا کر دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کسی کے پیچھے مت لگیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. میری ذمہ داری کیا ہے اور حق کا ساتھ دیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ نے فرمایا اے رسولو کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ رزق میں نے دیا اس میں سے
جو پاکیزہ رزق میں نے دیا اس میں سے کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال انجام دو، اور جو تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ رسولوں سے مخاطب ہے، لیکن یہ پیغام قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے کہ ہمیشہ حلال کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی لذت، اس کی شیرینی، اس کی چاشنی ہی الگ ہے، اور جب انسان حلال کھاتا ہے تو دیکھیے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ پتہ چلا یہ حلال کھانا یہ اصل میں نیک اعمال انجام دینے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے۔ کھانا حلال کا ہوگا تو اعمال بھی حلال کرے گا، کھانا اگر حلال کا نہیں ہوگا، حرام کے روپ میں کھانے والا کبھی نیک کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کھانا حلال کا کھائیں تاکہ ہم سے اعمال صالحہ کا صدور ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ اعمال اچھے انجام دیں تو یہ اچھے اعمال مسلسل انجام دینے سے یہ ہمیں حرام خوری سے روکیں گے اور ہمیں حلال کمانے کی طرف راغب کریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو حلال رزق حلال ہے، ہمارے صالحہ ہے، چوری دامن کا ساتھ ہے، ان کا یہ ایک دوسرے کے رہبر ہے، معاون ہے۔ نیک اعمال انجام دو گے اللہ رزق حلال فراہم کرے گا، اس کی طرف راغب کرے گا، اور اگر رزق حلال کھاؤ گے تو ہمارے صالحہ اللہ پاک انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے ہر نبی اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہا یأکل بکسب یدہ، فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مزدوری کر کے کھاتے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بھائی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی چند قرارید کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے بھی میں مزدوری کرتا تھا، اب بھی میں مزدوری کرتا ہوں، اور یہی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یار اللہ کو دیکھو، جو محنت مزدوری مشقت اور نوکری کر کے حلال کمائے گا اللہ اسے اپنا دوست بنا لے۔ القاسم حبیب اللہ، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، آپ نے جب اس کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لیا تو یہ دست اقدس تو نوری ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا۔ یا اللہ نے کہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا، یعنی اللہ نے پھینکا ہے۔ تو یہ ہاتھ جب آپ نے لیا اس کا ہاتھ بڑا سخت تھا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ میرا ہاتھ جو ہے محنت کر کر کے اس میں گڈھے پڑ گئے، میرے رسول نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے چوما۔ اس کا مطلب ہے مزدوری جب کرتا ہے وہ قابل عزت ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ عجیب ہے، یہاں پر اس بغلر کی عزت ہے، یہاں پر چوروں کی عزت ہے، ڈاکوؤں کی عزت ہے، سود خور کی بڑی عزت ہے، اور اسی طرح رشوت خور کی بڑی عزت ہے، ذخیرہ دوست کی بڑی عزت ہے، اور وہ جو بیچارہ صبح سے شام تک رزق حلال کی خاطر محنت کر رہا ہے، ہاتھوں پر گڈھے پڑ گئے، کپڑے اس کے پھٹ گئے ہیں، اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے جو کرتا ہے اس کو کوئی عزت کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں تمہاری عزت کی ضرورت نہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول نے چون کر عزت دی ہے وہ اللہ کا عزت والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مزدور کو عزت دینا ہوگی، رشوت خور کو نہیں، محنت کرنے والے کو عزت دینا ہوگی، سود خور کو نہیں۔ ہاں اس معاشرے میں جب مزدور کو عزت ملے گی اللہ تعالیٰ رزق حلال میں وافر ترقی عطا فرمائے گا اور رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی ایک جو سزا ہے اسے بیان فرمایا۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں زنا کی جو ہے وہ سزا وہاں پر بیان ہوئی تھی، لیکن وہ ابتدائی سزا تھی۔ کیا فرمایا؟ جب کوئی زنا کرے اسے قید کر دو، وہ ابتدائی سزا۔ اب یہ سزا اتری ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ فرمایا کہ جو بھی زنا کرے مرد ہو یا عورت ہو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا بھائی اللہ نے زنا کی سزا کو نازل کر دیا ہے، تفصیلی طور پر تم لوگ میرے پاس آؤ مجھ سے سیکھ لو
کیا سیکھ لو؟ فرمایا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا جو بھی غیر شادی شدہ کمارے مرد اور عورت اگر زنا میں مبتلا ہو تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہو اور زنا میں مبتلا ہو فرمایا 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور انہیں سنسار کیا جائے گا، انہیں رجم کیا جائے گا، آدھا زمین میں یہاں تک کاٹ کر پتھروں سے مار کے انہیں مار دیا جائے گا۔ یہ رجم کی سزا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ کر کے بتائی، اور وہ جو 100 کوڑے تھے وہ اسی میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ سخت سزا ہے۔ تو 100 کوڑے نہیں مارے بلکہ رجم کیا، بتا دیا کہ رجم کے اندر ہی 100 کوڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے 100 کوڑے کے بعد وہ زندہ رہے گا، لیکن یہاں تو اس کو دنیا سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی حد یہ سزا زنا کی سزا۔ پھر ایک اور بات جسے لعان کہا جاتا ہے، میں اور آپ جس معاشرے میں زندہ یہاں پر یہ واقعات عام ہیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھر اتنے چھوٹے چھوٹے، گلیاں اتنی چھوٹی چھوٹی، جو شرعی جو ہدایت ہے اس کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہر کو اتنا بڑھانے سے منع کیا جتنا کراچی کو آپ نے بڑھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا بابا جب ایک شہر آپ کی سوچ سے تھوڑا سا بڑھ جائے اس کو دوسرا کیا شہر آباد کرو، پھر اس کو بڑھاؤ نہیں، کیوں؟ پھر وہاں جرائم کو چھپنے کا جگہ مل جاتی ہے، وہاں جرائم زیادہ ہونے لگتے ہیں اور ان پر کنٹرول کھو دیا جاتا ہے، انتظامیہ کنٹرول کھو دیتی ہے۔ لہٰذا نئے شہر آباد کرو، اسی شہر کو بڑا مت کرو تاکہ کنٹرول کرنا آسان ہو۔ آپ دیکھیے چھوٹے شہروں میں نسبتاً کم جرائم ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ انتظامیہ کی نظر میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نظر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان، یہاں کیا ہے؟ لعان ذرا سمجھیے، لعان کا مطلب ہے لعنت کرنے والا۔ اب لعان کی سزا کیا؟ یہ کیا کون سی سزا ہے؟ ایک شخص ہے گھر پہ آتا ہے، نوکری کر کے آیا، مزدوری کر کے آیا، دیکھا وہ ایک غیر آدمی اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے لیٹا ہوا اور ایک کورس کر رہا، صحبت میں مبتلا ہے۔ ایسی حالت میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ کانٹوں کی سیک بن جائے۔ لیکن اب کیا کیا جائے بھائی؟ کیوں؟ یہ اس کو سزا نہیں دے سکتا، دلوا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام نے اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازم قرار دیا۔ یہ جو حد ہے زنا کی حد قائم کرنے کے لیے اس نے دیکھا تو اپنی آنکھوں سے، لیکن اگر اس کے پاس 3 اور گواہ ہوں، چوتھا یہ 4 گواہ ہونے چاہیے زنا کے لیے، اور وہ بھی ایسے جیسے سوئی کے ناک میں دھاگا ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے دیکھا ہو۔ تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں گواہوں کو لینے جاؤں گا تب تک تو وہ بھاگ کر کے کنزوم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ایسے ہی کرنا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ نے یہ اجازت دی ہے۔ اب ایسی حالت میں ساتھ رہنا بھی مشکل اور چھوڑنا بھی مشکل، نہ ہڈی نکل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ فرمایا ٹھہرو، اب مسئلہ یہ ہے قاضی کے سامنے چلے جائے مرد اور جا کر کے کہے، قسم کھائے اور کہے کہ دیکھیے میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے اور یہ زنا میں مبتلا تھی، یہ حمل میرا نہیں ہے، یہ بچہ نہیں، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہ عورت جس پر اس نے یہ الزام لگایا اپنی بیوی، اگر وہ مان جاتی ہے، اعتراف کر لیتی ہے، اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ نہیں مانتی اور جواباً وہ بھی کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا، 4 مرتبہ کہتی ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہتی ہے کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اب چونکہ دونوں لعنت کر رہے ہیں اس لیے اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ عورت سزا سے تو بچ جائے گی اس قسم کی وجہ سے، لیکن دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جائے گی۔ اب یہ میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی بھی نہیں کھاتا، نکال کے باہر کر دیں، بس اسی طرح سے اس کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ لعان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ عفت، بڑا اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ عفت کے معنی ہوتے ہیں پلٹ دینا، اصل میں لوگوں نے ایک سچائی کو جھوٹ کی طرف پلٹ دیا، اس لیے اس کو واقعہ عفت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین سے۔ ایک موقع پر غالباً ایک
ہر کوئی اپنی حاجت کے لیے، کوئی پیشاب کے لیے، کوئی پانی کے لیے، مختلف کاموں کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے تشریف لے گئی قضاء حاجت کے لیے. لیکن جب وہ وہاں گئی ان کی نظر پڑی ان کا ہار وہاں موجود نہیں، ہار وہاں پر موجود نہیں ہے. جب ہار نہیں ہے تو وہ پریشان ہو گئی، وہ وہاں اپنا ہار تلاش کرنے لگی. اس دوران میں قافلہ جو ہے وہ چلا گیا. وجہ کیوں چلا گیا آپ کہیں گے، چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ سیدہ بہت کم وزن تھی، تو صحابہ نے یہ سمجھا ان کا عہدہ اٹھا کر رکھا ان پر، تو وہ سمجھے کہ اندر ام المومنین موجود ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے. یہاں کا قافلہ چلا گیا. بعد میں جب آپ تشریف لانے کو آپ نے دیکھا قافلہ نہیں ہے تو آپ سمجھدار تھی، اتنی سمجھدار تھی کہ اللہ نے مشورہ دیا اپنے حبیب کو، میرے حبیب اس سے نکاح کرو، اس سے شادی کرو، ایک گھر کی زندگی، تیری باہر کی زندگی، یہ محدثہ فقیہہ یہ آگے تک پہنچائیں. اللہ نے مشورہ دیا، اتنی سمجھدار تھی، لہذا فوراً سمجھ گئی قافلہ چلا گیا. وہیں لیٹ گئی جہاں ان کا اونٹ پڑا ہوا تھا، اپنی چادر اپنے اوپر دی اور لیٹ گئی. کیوں؟ سوچا یہ جب میں وہاں پر نہیں ملوں گی تو وہ مجھے ڈھونڈنے آئیں گے، تو یہی آئیں گے جہاں میرا اونٹ، یہی آئیں گے. وہ لیٹ گئی. لیکن ایک صحابی ان کا نام ہے صفوان بن معطل، وہ صفوان جو ہے ان کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، قافلہ چلا جائے تو رہی کھئی چیزیں جو بچی کچھ چیزیں وہ تم لے کے آنا، رہ جاتی ہیں. قافلہ جب پڑاؤ کرتا ہے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. آپ سفر پر جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہو تو گھر میں کوئی نہ کوئی برتن نہیں رہ جاتا ہے، گھڑی رہ جاتی ہے، موبائل رہ جاتا ہے، تو وہاں بھی چیزیں رہ جاتی تھی. اس لیے فرمایا بعد میں لیتے آنا. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے بی بی صاحبہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان لیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا اور اپنا اونٹ وہاں بٹھا دیا. بی بی صاحبہ خود دور کھڑے ہو گئے، بی بی صاحبہ اس میں تشریف فرما ہوئی اور یہ آگے آگے لگے کہ پکڑ کر تو یہ مدینہ کی طرف آئے. اب منافقین نے جب دیکھا، اچھا تو آپ کو پتا ہے پھر منافقوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اشارہ چاہیے. بس انہوں نے کہا یہ جو دونوں اکٹھے آ رہے ہیں نا یہ بے سبب نہیں ہے. اب آپ سمجھ جائیے بے سبب نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے. تہمت لگا دی اور تہمت لگانے میں بیچارے نئے نئے غریب مسکین مسلمان بھی شامل ہوئے، جیسے حضرت حسان جیسا شاعر وہ بھی شامل ہو گیا، مصطح بن اساسہ وہ بھی شامل ہو گیا، حمزہ بن جہش وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے اندازہ کی. اور ان دونوں کو خبر ہی نہیں، ہلچل مچ گئی پورے مدینے میں، نہ عائشہ کو پتا نہ صفوان کو پتا. دونوں اپنے اپنے اس میں مگر انہیں پتا نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، انہیں بہت بعد میں جا کے پتا چلا. ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد پھر میرے رب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی. اب جو آدمی یہ کرنے والا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر اپنا عمل اڑائے، ارے جو اپنے رسول کی عزت کو داغ ڈال کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بس اتنا سا بتا دیجیے. جو آپ نے اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمایا کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس تہمت میں ان کا ساتھ دیتا ہے، آج بھی اگر اس پر یقین کرتا ہے تو فرمایا وہ نہ صرف خدا کا نام فرمانے ہے منکر ہے بلکہ قرآن کا بھی منکر ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. ہم تو نہیں کہہ رہے اپنی ماں پر کبھی کوئی تہمت نہیں لگاتا، اپنی ماں پر کبھی کوئی تہمت نہیں لگاتا. میں پولیس میں رہا ہوں، میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی ماں کے واقعی جو کریکٹر تھا، کردار تھا، اس حوالے سے وہ ایسی تھی، لیکن جب اس وہ خود بدماش تھا، اس سے جب پوچھا گیا، اس سے جب بات کی گئی تو اس نے کہا اللہ کی قسم جو ایسی بات کرے گا اسے میں گولی سے پار کر دوں گا، اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میں ماں کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتا. ایک ڈاکو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنا. ارے تو کوئی ایمان والا ہے جو خود کو مومن کہتا ہے، وہ اپنے رسول کی عزت کو اس طرح سے تار کرے، وہ تہمت لگائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی یہ آیا پورا واقعہ، اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اور جب تم نے سنا تھا منافقوں سے یہ تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا؟ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم کیوں ساتھ ہو گئے؟ تمہیں چاہیے تھا. فرمایا المؤمنین خیرا، مومن ظلم المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کر. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے تم نے اپنے دل میں یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہمارے پیغمبر اور ان کے اہل خانہ ایسے ہو نہیں سکتے اور تم ان کے ساتھ ہو گئے. اور پھر سنیے حسان بھی مصطح بن اساسہ
حد قذف لگائی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے. کیوں؟ انہوں نے تہمت تو لگانی تھی، گواہ نہیں تھے ان کے پاس. اسلام یہ کہتا ہے تہمت لگانے سے پہلے گواہ تلاش کرو، اور اگر گواہ نہیں ہوں گے تو تم پر سزا لگے گی. اور ایک پھر یہ جو حد قذف جس سے لگتی ہے نا، اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہیں ہوتی زندگی بھر. تو ہم تو سب ایسے ہیں کہ جن پر حد قذف لگنی چاہیے اور ان کی گواہیاں قبول ہی نہیں ہے. کاہے کے دعوے کرتے رہتے ہو ایمان کے، کاہے کے دعوے کرتے رہتے ہو اسلام کے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ عفت بیان کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، کسی کے گھر میں جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ اندر کون ہے، تب تک مت جانا. لا تدخلوا، کسی گھر میں داخل مت ہو جانا. ایسے دروازہ کھولا ہمارا پاؤں اور اندر گھس گئے، نہیں گئے اور اندر جا کے السلام علیکم، یہ والا قبول نہیں ہے. دروازے پر اندر داخل نہیں ہونا جب تک اجازت طلب نہ کرو کہ میں فلاں ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اگر اجازت دی جائے تو آپ آئیں گے. ایک بات. دوسرا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو سب سے پہلے جا کے انہیں سلام کرنا ہے، تو پر سلام کرو. اب سنیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا. آپ جب کہیں تشریف لے جاتے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور ذرا اپنا بھی عمل دیکھ لیجیے. ماشاءاللہ سے بیل پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جب تک مردہ قبر سے نہ آ جاتی پورا سے، تب تک آپ ہاتھ نہیں ہٹاتے. جب تک کوئی نکل نہ پڑے تب تک آپ ہاتھ نہیں ہٹاتے. اور پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. بھائی خدا کے بندے، میرے رسول کی سنت یہ ہے، 1 دفعہ بیل بجائی، تھوڑا سا انتظار کیا، پھر بجائی، انتظار کیا، تیسری دفعہ بجائی، تھوڑا سا انتظار کیا، گھر پر روانہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا السلام علیکم. اندر سعد جو ہے وہ وعلیکم السلام آرام سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم. انہوں نے پھر آرام سے وعلیکم السلام. بیٹا ساتھ کھڑا تو انہوں نے کہا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ آرام سے وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. کہا چپ ہو جا، یہ سلامتی کی جو دعا دیں گے اللہ قبول فرمائے گا. میں چاہتا ہوں بار بار السلام علیکم مجھے کہیں، آپ سلامتی کی مجھے دعا دیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کے بعد تشریف لے گئے، اب یہ پیچھے پیچھے بھاگے، جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا بھائی میں نے 3 دفعہ آپ کو سلام کر یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا آپ بار بار مجھ پر سلام بھیجیں، اس لیے میں جواب آہستہ آہستہ دے رہا تھا. جواب دینا واجب ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا تاکہ بار بار آپ سلام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. اور سنو، یہ جو جا کے صرف دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایسے جو نکلنے والا گھبرا جائے کہ پتہ نہیں ڈاکو تشریف لیا ہے. بھائی دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کی سنت ہے. لہٰذا تاکہ سامنے بالکل براہ راست نہ آپ کی نظر اندر پڑے اور نہ اندر والوں کی نظر آپ پر پڑے، پردہ بھی رہے اور سامنے کوئی ڈر اور خوف بھی پیدا نہ ہو. اور دوسری بات، جس نے اندر یوں جھانک کر دیکھا دروازے کے گوار میں سے یا سوراخ میں سے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اندر سے کوئی سوراخ مار کر اس کی آنکھ نکال دے، پھوڑ دے، تو فرمایا اس پر قصاص نہیں ہے. اچھا کیا، اس کی آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے. اندازہ کریں آپ، اس لیے اندر بھی جھانکنا نہیں چاہیے. ہاں ایک اور بات، جب کوئی اندر سے پوچھتا بھائی کون، میں ہوں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اندر سے پوچھے کون، تو یہ نہیں کہنا میں یہ نہیں کہنا میں محمد اسلم آیا ہوں، محمد آیا ہوں، احمد آیا ہوں، میں صدیق آیا ہوں، میں عمر آیا ہوں، میں عثمان آیا ہوں. یہ بتاؤ، نام بتاؤ اپنا. میں نہ کرو. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، ناپسند فرمائی. اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا جو ہے آنا جانا دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہو، نہ یہ کہ جانے کے بعد کہیں گے یہ مصیبت آ گئی تھی جان چھوٹی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کے پیغام آج کا جو میں دینا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے وہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے وہ اساس ہی یہ فرمایا، ارے تم میں سے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرو. تم میں سے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ شادی کے
کی شادی کر دو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ. ہم بس کوالٹی یہ دیکھنا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نیک ہونے چاہیے، لڑکی اور لڑکا دونوں نیک ہونے چاہیے، لڑکی اور لڑکا نیک ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے اگر بدماش ہوں ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے، چور ہوں شادی نہیں کرنی چاہیے، دارو ہوں شادی نہیں کرنی چاہیے، ملاوٹ کرتا ہو شادی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی بھی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، منشیات کا کاروبار کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ فساد پھیلے گا، یہ اس کے حقوق ویسے ہی لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو بیوی پر اس کو اگر کنٹرول آپ نے دے دیا تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرے گا، زندہ کنٹرول کر دے گا. اس لیے فرمایا والصالحین من عبادکم وإمائکم، نیک ہونے چاہیے، صالح ہونے چاہیے. اب یہ تو میرے اولاد کے اختیار میں ہے، اولاد کی تربیت اچھی کریں گے وہ نیک بنیں گے، اولاد کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو وہ نیک نہیں بنیں گے. تو بابا جیسی پروڈکٹ آپ لے کے آؤ گے بازار میں تو ڈھونڈنے جاؤ گے تمہارے جیسا کوئی اور بھی ہوگا. تو بھائی نیک ہوں گے بچے تو نیک رشتہ بھی مل جائے گا. اگر بدماش ہوں گے تو بدماشوں کے لیے پھر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھے لوگوں کے لیے لڑکا ہو یا لڑکی اللہ تعالیٰ نے اچھے پر رکھے ہیں، برے لوگوں کے لیے اللہ نے برے پر رکھے ہیں. اور پھر فرمایا سب سے بڑا جو مسئلہ ان یکونوا فقراء، اگر تمہیں یہ خوف لگ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو ہے وہ مسکین ہیں، غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، ابھی تک لڑکا لڑکی پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے تم شادی نہیں کر رہے ہو. لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، 30-35 سال ہو گئی ہے، ماشاءاللہ 35 سال کے بعد عورت ہوئی، 40 سال کے بعد مرد ہوا، اب جناب ان کی شادی ابھی تک نہیں. کیوں جی؟ پاؤں پر کھڑے. ایک یہ بات کہ لڑکی پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی تو فتماشا، اور اس سے بڑا یہ لڑکا ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا. ماشاءاللہ سے پتا چلا کہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہونے کے چکر میں اپنے گھٹنے بھی انہوں نے کٹوا لیے. اخلاقی حوالے سے اتنا گر گئے، وہ حرکتیں کی ان کے گھٹنے کٹ گئے اور ناک بھی کٹ گئی. اور یہ ماشاءاللہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. پاؤں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا پیغام سنو. ان یکونوا فقراء، تمہیں ڈر ہے، تمہیں خوف ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، جو تم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. آؤ مسجد کے اندر نکاح کرو سنت طریقے سے، کوئی بارات نہیں، کوئی کھانا نہیں، نہ ان پر بوجھ نہ ان پر بوجھ. بابا صرف اعلان کرنا ہے، ہم مسجد میں اعلان کرتے کہ فلاں لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا. جو نمازی ہیں وہ سب کو پتہ چل گیا، ختم بات، اتنا نکاح کافی ہے. جو آپ نے مہر رکھا وہ کافی ہے، جو گواہ موجود ہے یہ کافی. یہ نکاح ہے، وہ نکاح جو آپ کرتے ہو وہ فساد ہے زمین پر. اور سن لو خدا کا پیغام، ان یکونوا فقراء، اگر تمہیں ڈر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ. ارے غربت نہ دیکھو، اس کی بے روزگاری کو نہ دیکھو، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کی شادی کر دو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے کرم سے ان کو مالا مال کر دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو پیسہ دے گا. میں نے کیسے ہی لڑکوں کے نکاح پڑھایا، میں نے ان سے پوچھا کام کیا کرتے ہو، اور پتہ چلا کہ کسی کی 10,000 تنخواہ، کوئی بے روزگار. لیکن کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے اچھی جاب دے دی ہے. اچھا بھائی، ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تنخواہ میں برکت دے دی، اضافہ ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں، میرے رسول نے یہ فرمایا تھا. ایک آدمی آیا